السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 440۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ما ذکرنا انہ شرط جواز التقلید فہو شرط جواز التحکیمی۔ فرماتے ہیں کہ قاضی بنائے جانے کے جواز کی شرط جو ہم نے پیچھے ذکر کی ہیں، تو حکم بنائے جانے کے جواز کی شرطیں بھی وہی ہیں۔ تو حکم کسے کہتے ہیں کہ جو فیصل ہوتا ہے اور جو منصف یعنی اصلاح کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کہ شوہر کے رشتہ داروں میں سے ایک حکم بھیجو اور بیوی عورت کے گھر والے اور رشتہ داروں میں سے ایک حکم بھیجو۔ تو یہ حکم بنائے جانے کا ثبوت قرآن سے ہے۔ فرماتے ہیں ثم ما ذکرنا، پھر ہم نے جو ذکر کیا ہے کہ انہو کہ یہ چیزیں شرط و جواز تقلید قاضی بنائے جانے کے جواز کی شرطیں ہیں، تو فرماتے ہیں جو ہم نے وہ ذکر کیا ہے فہو شرط و جواز التحکیم، تو وہی حکم بنائے جانے کے جواز کی شرط ہیں۔ لأن التحکیم مشروع، اس لیے کہ حکم بنائے جانا یہ جائز اور مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کہ عورت مرد کے سمجھانے سے بھی نہ مانے اور وہ طلاق دینا نہیں چاہتا ہے اور عورت بھی باز نہیں آتی، تو یہ ابھی طلاق نہ دے بلکہ وہ فیصلہ یعنی حکم بنائے جائیں دونوں طرف سے۔ تو فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو مرد کے گھر والوں میں سے رشتہ داروں میں سے ایک حکم بھیجو اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک حکم بھیجو۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے، یہ دونوں ان میں صلح کرانے کا ارادہ کریں گے نا، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، میاں بیوی کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ رب العزت علم والا اور باخبر ہے۔ فرماتے ہیں فَكَانَ الْحُكْمُ مِنَ الْحَكَمَيْنِ بِمَنزِلَةِ حُكْمِ الْقَاضِ الْمُقَلَّدِ، تو دو حکم کی جانب سے جو فیصلہ ہوگا تو وہ اس قاضی کے فیصلے کے درجے میں ہوگا کہ جس قاضی کو منصب قضا سونپا گیا تھا۔ الا انہما یفترقان فی اشیاء مخصوصۃ، لیکن قاضی اور حکم یہ دونوں کچھ چیزوں میں یہ دونوں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان الحکم فی الحدود والقصاص لا یصح، کہ حدود و قصاص کے معاملات میں جو حکم ہے تو حکم بننا، یہ حکم کا بنایا جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ومنہا، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہو لیس بلازم ما لم یتصل بہ الحکم، تو فرماتے ہیں کہ جو حکم ہے تو حکم یا تحکیم یہ لازم نہیں ہوتی ہے۔ یہ کسی کو حکم بنایا اور ابھی اس نے فیصلہ نہیں کیا ہے تو اس کا وہ حکم بنایا جانا تحکیم یہ لازم نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جنہوں نے حکم بنایا ہے وہ اگر اپنے حکم سے رجوع کر لیں تو یہ رجوع صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے فیصلہ کر دیا تو بعد میں رجوع نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ انہ لیس بلازم، کہ تحکیم جو ہے یہ لازم نہیں ہے جب تک اس سے حکم متصل نہ ہو، حتی لو رجع احد المتحاکمین، یہاں تک کہ دو حکم بنانے والے، تو حکم بنانے والے دو پارٹیاں، دو جماعت ہیں نا، کہ ان کا ایک حکم ہے ان کا ایک حکم، تو ان دو حکم بنانے والوں میں سے کوئی بھی اگر رجوع کر لیتا ہے حکم سے پہلے تو اس کا رجوع یہ صحیح ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر حکم بنانے والوں میں سے کسی نے رجوع کر لیا حکم یعنی فیصلے سے پہلے، یصح رجوعہ، تو اس کا رجوع صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا حَكَمَ، لیکن جب اس نے فیصلہ صادر کر دیا، سارا لازماً،
تو اب جو ہے وہ اس کا فیصلہ لازم ہو جائے گا، اب رجوع ان کا صحیح نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں ومنہا، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہ اذا حکم فی فصل مجتہد فیہ، اور جب کسی ایسے معاملے میں جو ہے اس نے کسی ایسے معاملے میں اس نے فیصلہ کیا کہ جو معاملہ مختلف فی ہے، تو مختلف فی مسئلے میں اس نے فیصلہ کیا، ثم رفع حکمہ الی القاضی، پھر اس کا جو فیصلہ ہے وہ نظر ثانی کے لیے قاضی کے پاس لے جایا گیا، لیکن جب قاضی نے دیکھا تو اس کی رائے مختلف نکلی، تو فرماتے ہیں کہ وہ فسخ کر سکتا ہے۔ وَرَأْيُهُ يُخَالِفُ رَأْيَ الْحَاكِمِ الْمُحْكَمِ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ حُکْمَهُ، تو فرماتے ہیں کہ اور اس حکم کی رائے حاکم کی رائے کے مخالف نکلی کہ ہاں اس کی رائے، ہاں تو فرماتے ہیں کہ وَرَأْيُهُ يُخَالِفُ رَأْيَ الْحَاكِمِ الْمُحَكَّمِ، تو فرماتے ہیں اور قاضی کی رائے اس جو حکم جن کو بنایا گیا ہے ان کی رائے کے خلاف ہو، لَهُ أَنْ يَفْسَخَ حُکْمَهُ، تو اب اس قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس حکم کے فیصلے کو فسخ کر دے۔ والفرق بین هذه الجملة یعرف فی موضعه ان شاء اللہ تعالی، اور فرماتے ہیں کہ ان تمام میں جو فرق ہے تو ان فرق کی دلیلیں وہ ان کی جگہ میں انشاءاللہ پہچانی جائیں گے، یعنی فرق کی وضاحت۔ فرماتے ہیں فصل واما بیان من یفترض علیہ قبول و تقلید القضاء، اور رہا اس کا بیان کہ کس پر قضا کے عہدے کو قبول کرنا فرض ہے، تو فرماتے ہیں فنقول، تو ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ اذا عرض القضاء علی من یصلح له من اہل البلد، کہ شہر والوں میں سے بہت سے لوگ اگر قضا کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر اس کو اختیار ہے، چاہے قبول کرے یا نہ کرے، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب قضا کا منصب پیش کیا جائے ایسے شخص پر کہ جو شہر والوں میں سے اس کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ینظرو دیکھا جائے گا کہ ان کان فی البلد عدد یصلحون، کہ اگر شہر میں چند لوگ ہیں کہ جو اس منصب قضا کے صلاحیت و اہلیت رکھتے ہیں، تو لا یفترض علیہ القبول، تو اب اس پر قبول کرنا فرض نہیں ہے، یہ یصلحون ڈبل ہو گیا، تو اس پر قبول کرنا فرض نہیں ہے، بل ہوا فی ساعت، بلکہ اس کو گنجائش ہے قبول کرنے کی اور قبول نہ کرنے کی۔ اب قبول کرنا جائز کیوں ہے، اس کی دلیل تو فرماتے ہیں لأن الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین قضوا بین الامم بانفسہم، اس لیے کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم نے امتوں کے درمیان خود بھی قضا کی ہے، خود قضا کا معاملہ انجام دیا ہے، وقلدوا غیرہم، اور دوسروں کو بھی اس معاملے کو سپرد کیا ہے، یعنی دوسروں کو بھی ایک اس کام کی ذمہ داری دی ہے، وہ امروا بذالک، اور اس کام کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن قاضی بنا کر بھیجا، اور عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ قاضی بنا کر بھیجا، اور نبی علیہ السلام نے بہت سے صحابہ کرام کو الاعمال، بہت سے کاموں کی ذمہ داری دی، وبعثہم الیہا، اور ان کو اطراف و نواحی میں بھیجا، وقد الخلفاء الراشدون قضوا بانفسہم وقلدوا غیرہم، اور یوں ہی خلفائے راشدین نے خود بھی قضا کو انجام دیا اور دوسروں کو یہ منصب سونپا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت شرح کو منصب قضا کی ذمہ داری دی، اور حضرت شرح کو حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما نے برقرار رکھا۔ فرماتے ہیں کہ ورویہ، اب یہ کہ روایت یہ کیا گیا ہے کہ ان ابا حنیفہ رضی اللہ عنہ عرض علیہ القضاء، کہ حضرت امام اعظم پر منصب قضا جب پیش کیا گیا تو فرماتے ہیں وَأَمَّا جَوَازُ التَّرْكِ، رہا منصب قضا کو چھوڑنا بھی جائز ہے، قبول نہ کرنا بھی جائز ہے، تو اس کی دلیل تو فرماتے ہیں فَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت یہ ہے کہ حضور نے حضرت ابو ذر سے فرمایا اِيَّاكَ وَالْإِمَارَةَ،
کہ تم پر حاکم بننے تمہارے لیے حاکم بننے سے بچنا، حاکم بننا جو ہے نا اس سے بچنا بہتر ہے، تو حاکم بننے سے بچو۔ ورویہ عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور سے یہ بھی روایت ہے کہ لا تتأمرن علی اثنین، کہ تم جو ہے دو لوگوں پر کبھی حاکم نہ بننا۔ تو دو روایتیں یہ ہوئیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ پر جب عہدہ قضا پیش کیا گیا فابا، تو آپ نے انکار فرما دیا، حتیٰ ضرب علی ذالک، یہاں تک کہ اس کی بنیاد پر امام اعظم کو کوڑے بھی لگائے گئے، ولم یقبل، پھر بھی امام اعظم نے قبول نہیں فرمایا۔ وکذا لم یقبلہ کثیر من صالح الامت، اور ایسے ہی امت کے بہت سے نیک لوگوں نے اس منصب کو جو ہے نا قبول نہیں فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ منصب کو قبول کرنا جائز بھی ہے اور اس کو چھوڑنا بھی جائز ہے، تو یہ مضمون یہ اس کا خلاصہ ہے کہ جو امام محمد کی کتاب جامع صغیر میں مذکور ہے۔ تو وہ ہے کیا اس کتاب میں؟ تو فرماتے ہیں اس میں یہ ہے کہ دخل فیہ قوم صالحون وترک الدخول فیہ قوم صالحون، کہ اس منصب قضا کے معاملے میں کچھ نیک لوگ تو داخل ہو گئے، یعنی انہوں نے قبول کر لیا، اور اس میں داخل ہونے کو بہت سے نیک لوگوں نے چھوڑ بھی دیا۔ فرماتے ہیں ثم اذا جاز الترک والقبول فی ھذا الوجہ، تو جب اس اعتبار سے چھوڑنا اور قبول کرنا اس منصب کو دونوں جائز ہے، تو یعنی اس اعتبار سے تو دونوں جائز ہے کہ اصل اعتبار سے، لیکن افضل کیا ہے؟ تو فرمایا اس میں اختلاف ہے۔ فرماتے اختلافوا فی ان القبول افضل ام ترک، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ قبول کرنا افضل ہے یا چھوڑنا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ الترک افضل، ترک افضل ہے، اور بعض نے فرمایا قبول افضل ہے۔ تو فریق اول نے استدلال اس روایت سے کیا کہ حضور نے فرمایا من جعل علی القضاء فقد ذبح بغیر سکین، کہ جو انسان قضا پر مقرر کر دیا گیا تو سمجھو وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ ھذا یجری مجرى الزجر عن تقلد القضاء، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ منصب قضا سے رکنے کے قائم مقام ہے، کہ اس میں منصب قضا سے روکا گیا ہے، روکنے کے قائم مقام ہے۔ اور دوسرے فریق نے استدلال کیا ہے بصنع الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین وصنع الخلفاء الراشدین، انہوں نے استدلال کیا ہے انبیاء و مرسلین کے عمل سے اور خلفاء راشدین کے عمل سے، کہ ان حضرات نے منصب قضا کو سنبھالا ہے اور قضات کی ہے۔ فرماتے ہیں لأن لنا فیہم قدوۃً، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ایک تو دلیل یہ ہے وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْحَقِّ إِذَا أَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَكُونُ عِبَادَةً خَالِصَةً، فرماتے ہیں اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس لیے کہ انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا جب بندہ ارادہ کرے اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ خالص عبادت بن جاتا ہے، بلکہ یہ سب سے افضل عبادت ہو جاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل ساعۃ خیر من عبادت 60 سنۃ، کہ ایک گھڑی کا انصاف کرنا، عدل کرنا، یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرماتے ہیں جس حدیث میں یہ ہے کہ جس کو منصب قضا دیا گیا، اس پر مقرر کر دیا، بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، تو فرماتے ہیں وہ جاہل قاضی ہوگا۔ جاہل قاضی کے لیے حضور نے فرمایا ہے، یا عالم تھا تو فاسق تھا، یا ایسا شخص تھا کہ اسے رشوت کا خوف تھا اپنے اوپر پھر بھی قاضی بن گیا۔ فرماتے ہیں والحدیث محمول علی القاضی الجاہل، اور وہ حدیث کے جس میں روکا گیا ہے، فرماتے ہیں وہ محمول ہے قاضی جاہل پر، یا ایسے عالم پر کہ جو فاسق ہو، یا اس شخص پر کہ جو منصب قضا کا مطالبہ کرنے والا ہو، اور لا یأمن علی نفسہ الرشوۃ، اور اپنے آپ پر وہ رشوت لینے سے مامون نہ ہو، فیخاف ان یمیل الیہا، اور اسے اندیشہ ہو کہ وہ رشوت لینے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ تطبیق اس لیے کہا کہ حدیثوں میں تطبیق ہو جائے، توفیقاً بین الدلائل، تو دونوں دلیل اور احادیث میں تطبیق کرتے ہوئے۔